آج سارا بھارت ایک بیٹی کے لیے آواز اٹھا رہا اور ہم بھی آواز میں آواز ملاتے ہیں. بیٹی چاہے جس دھرم کی ہو, بیٹی چاہے جس ریلیجن کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی کے ساتھ درندگی کرنے والوں کو بخشا نہ جائے. یہ میرے مصطفیٰ کریم کا نظریہ ہے, میرے مصطفیٰ کریم کا پیغام ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. بیٹیاں پیار کے لیے ہوتی ہیں, بیٹیاں محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں, بیٹیاں ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اور میرے تمہارے نبی نے صرف کہا نہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, بلکہ کر کے دکھایا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, جب میرے نبی کے زمانے میں میرے نبی کی آمد سے قبل کی دنیا دیکھو, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا تھا, بیٹیوں کو باعث بربادی سمجھا جاتا تھا. میرے تمہارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اعلان کر دیا, دنیا والوں بیٹیاں نحوست نہیں ہے, بیٹیوں کو باعث بربادی مت سمجھو. اب خدا کا محبوب آ گیا ہے, بیٹیوں کو تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا. زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی. اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں. ماں باپ کو عزتیں ملی مصطفیٰ کے صدقے, علماء کو عزتیں ملی مصطفیٰ کے صدقے میں. کوئی باپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی میری عزت کرتا یا نہیں کرتا, میری اولاد میری عزت کرتی نہیں. تاریخ حجاز اٹھا کر دیکھو, اسی باپ کو چند ٹکوں کے بدلے بیچا جاتا. کوئی ماں یہ نہ سمجھے کہ کوئی میری عزت کرتا یا نہیں کرتا, میری اولاد میری عزت کرتی نہیں. پیارے ماں کو بھی چند سکوں کے بدلے بیچ دیا جاتا تھا. قسم خدا کی, جس ماں کو سرے بازار بیچا جاتا تھا, جس ماں کو بے عزت کیا جاتا تھا, میرے تمہارے نبی دنیا میں آئے تو اعلان کر دیا, اے ماں کی نافرمانی کرنے والوں, ماں کو چند ٹکوں کے بدلے بیچنے والوں, پیغمبر اسلام اعلان کرتا ہے یہ ماں کوئی عام ماں نہیں ہے, بلکہ سنو آج کے بعد سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا. آج ہر انسان کہتا ہے کہ عورتوں کی عزت کرو, بیٹیوں کی عزت کرو. پڑھو کردار مصطفیٰ کو, پڑھو اخلاق مصطفیٰ کو, کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی کوشش کرو. بیٹیاں بھی محفوظ, خواتین بھی محفوظ. اور میرے تمہارے نبی نے صرف کہا نہیں بلکہ ہر موڑ پہ کر کے دکھایا. اللہ اکبر. جب میرے تمہارے نبی کی عمر 25 سال کی تھی, آج لوگ دوسرے مدعوں پر بات کرتے ہیں, کہنے کو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ہے اپنے جو کام ہے وہ کام کرو, نمازیں پڑھو, اچھے کام کرو, کسی کے خداؤں کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. کہ تعلیم مصطفیٰ ہے, یہ نظام مصطفیٰ ہے, یہ کردار مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی اور کے مذہبی شخصیات کے بارے میں کچھ نہ بولو, کسی اور کی دھارمک شخصیات کے بارے میں کچھ نہ بولو. اللہ اکبر. آج سارے لوگ خواتین کی عزت کو لے کر پریشان رہتے ہیں, اور آج دوسرے لوگ بھی میرے نبی کی زندگی پر انگلی اٹھاتے ہیں. ارے میرے نبی کی عزت پر انگلی اٹھانے والوں, یہ بھی تو بتا دو جب میرے نبی کی 25 سال کی عمر شریف تھی, اللہ اکبر, عرب کا بڑا سے بڑا قبیلہ میرے نبی سے رشتہ جوڑنا چاہتا تھا, لیکن میرے نبی نے 25 سال کی بڑی جوانی میں 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کر کے دنیا والوں کو بتا دیا, سنو اب خدا کا محبوب آ گیا ہے, اب بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا ادھیکار دیا. ہم تو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین, تمہارا دھرم تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. کون کیا کرتا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا, کون کس کی عبادت کرتا ہے, کون کس کو مانتا ہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ تمہارا ادھیکار, یہ تمہارا رائٹ ہے, یہ تمہارا حق ہے. لیکن سنو ہمارا نبی ہمارا غرور ہے, ہمارا نبی ہمارا پراؤڈ ہے. جب ہم تمہارے
بازی نہیں کرتے, انٹرفیئر نہیں کرتے, تو تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ میرے نبی کی توہین کرو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ بار بار میرے نبی کی انسلٹ کرو؟ یاد رہے, بھارت کا مسلمان ہو چاہے جہاں کا مسلمان ہو, ہم اپنی دھڑکنیں دینا پسند کریں گے, نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے. بے شک بے شک بے شک. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارا صرف اتنا سا مطالبہ, زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, تم کس سے کرتے ہو تم کرو. ہم کسی کے مذہبی معاملات میں نہیں بولتے, تو کسی اور کو بھی ہمارے مذہبی معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہم بریلی والے ہیں بھائی, اونچا بولو. اور عقیدت سے ہم بریلی والے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس طرف آ رہا ہوں. میں جلسہ محترم ناظر رضا صاحب, اگر اسی ڈریس پر آ تو بات بہت لمبی نکل جائے گی, اور ہمارے راشد میاں صاحب کے اللہ ذمہ دار آدمی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. کرتے ہو کہ نہیں؟ آج کل بلا چلی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ماتھوں پر بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں اور وہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغض شیخین میں مبتلا نظر آتے ہیں. ارے شیخین سے بغض رکھنے والوں, آج کل نام نہاد مولائی فرقہ چلا ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک دو دن پہلے فرضی مولائیوں کی دھلائی بھی ہوئی, تگڑی کر کے دھلائی بھی ہوئی ہے. رضا والوں سے ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ. رضا والے صرف ایسا نہیں چھوڑتے, رضا والے بے ہوش کر کے ذلیل کرتے ہیں, آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے. رضا والوں سے مت ٹکرانا. ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, اور وہ کتے جو نبی کے صحابہ پر بھونکتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر پر بھونکتے ہیں, عمر فاروق اعظم پر بھونکتے ہیں, شیخین پر بھونکنے والوں کی یہ تاریخ رہی ہے. چاہے دنیا میں جتنا خوبصورت رہا ہو, چاہے جتنا رنگ گورا رہا ہو, لیکن جب شیخین سے بغض رکھنے والے کی موت ہوتی ہے تو چہرہ بگڑ جایا کرتا ہے, چہرہ دنیا سے چھپانا پڑتا ہے. کیوں بھوکتے ہو؟ دیکھو صدیق اکبر کو میرے نبی نے آج بھی اپنے پہلو میں لٹایا ہوا. ارے یہ وہ صحابی رسول ہے جو یار حیات بھی ہیں, یار غار بھی ہیں, اور بعد وصال یار مزار بھی ہیں. اور اچھا معاملہ کیا ہے, چہرے ہی بہت کچھ بیان کر دیتے. الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگوں میں رنگ چاہے کالا ہو, گورا ہو, جیسا بھی ہو, لیکن الحمدللہ چہرے پر نور ہوتا ہے. یہ مت دیکھنا ماتھے پہ کتنا بڑا نشان ہے, یہ مت دیکھنا کتنے دن کا چلا کر کے آیا ہے. اگر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہو تو یہ دیکھنا علی کا نام سن کے چہرہ کھل جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. ہم صحابہ والے ہیں, اہل بیت والے ہیں, نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں, صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. علی بھی ہمارے صدیق اکبر بھی. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آج کل علماء کرام حق و باطل پر دلائل دیتے ہیں, دینے بھی چاہیے, لیکن اہل سنت و جماعت سے وابستہ نوجوانوں, سنی مسلمانوں, میں ایک تمہیں ایسی دلیل دے رہا ہوں, ایک عام فہم دلیل. کوئی بحث کرے, کوئی خود کو حق پہ بتائے تو زیادہ کچھ نہیں کرنا, چہروں سے فیصلہ ہو جاتا ہے. چہرے بتا دیا کرتے, چہرے دیکھ لینا, بہت کچھ بتا دیا کرتے ہیں. ارے مجھے بتاؤ, یہ جتنی جماعتیں ہیں, یہ جتنے فرقے ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حق پر بتاتے ہیں, خود کو حق کا مدعی بتاتے ہیں, خود کو حق کا داعی بتاتے ہیں, جنت کا حقدار بتاتے ہیں, ارے جتنے بھی فرقے والے ہیں, ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا تمہارے اندر کیا کوئی ایسا چہرہ ہے
ہے جس چہرے کا مقابلہ میرے تاج الشریعہ کے چہرے سے کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت شارع اہل سنت غلام نور مجسم صاحب قبلہ. ہے کوئی چہرہ اس کا مقابلہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے چہرے سے کیا جا سکتا؟ بولتے ہیں یار حق پر کون ہے، حق پر کون نہیں. ہمارے علماء کے چہرے دیکھ لینا، ہمارے بزرگوں کے چہرے دیکھ لینا، اور ان خبیثوں کے چہرے دیکھ لینا. فٹکار برستی ہے، لعنت برستی ہے. اور آج بھی اہل سنت سے وابستہ خانقاہوں میں جا کر دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، سید زادوں کو دیکھو تو دل بول اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاں چہرے فیصلہ کر دیا کرتے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں میں ایک سے ایک نورانی چہرہ. اور اگر ان دوسروں کی لسٹ نکالو گے نا، خدا کی چہرہ دیکھنے دل نہیں کرے. ہاں دیکھتے ہی لعنت بھیجو گے، دیکھتے ہی لاحول پڑھو گے. محترم ناظر رضا صاحب، مداح رسول جناب غلام نور مجسم، ماشاءاللہ بہت پورا مجسمہ خوبصورت. محترم عثمان منظری صاحب قبلہ، یہ سب لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے نام پر نہ جانے کتنی اسپتال، نہ جانے کتنی یونیورسٹیز، نہ جانے کتنے راستے، نہ جانے کتنی دکانیں، نہ جانے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک بات چلتی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے نام پر تو ٹرینوں سے لے کے اور بڑے بڑے مول کا اور دنیا بھر کی چیزوں کا نام ہے. تھانوی کے نام سے کوئی ٹیمپو ہی دکھا دو. بات چلتی تھی یا نہیں چلتی تھی؟ کچھ نہیں ملا. 50 60 70 80 100 سال کی کھوج کے بعد ایک جگہ ملی ہے، اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں. معاملہ گپت ہوتا ہے. تھانوی دواخانہ، تھانوی دواخانہ یہ ملا ہے. ذرا سوچیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی یہ شان ہے. بریلی سے بیٹھو، مراد آباد صدر اللہ فاضل کے شہر ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت ٹرین سے پہنچ جاؤ ولیوں کے، ہندوستان کے ولیوں کے راجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، تو پتہ لگا بریلی نہ صدر اللہ فاضل سے دور ہے، بریلی نہ غریب نواز سے دور ہے. پتہ لگا مخدوم اشرف سمنانی والے بھی ہم، غریب نواز والے بھی ہم، صدر اللہ فاضل والے بھی ہم، اعلیٰ حضرت والے. ہمارے اعلیٰ حضرت کی ٹرین بھی تو بزرگوں کو آپس میں جوڑتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پتہ کہاں تک جاتی ہے؟ احمد آباد میں نہ جانے کتنے بزرگ، جی بے شک، نہ جانے کتنے بزرگوں کے شہروں تک اعلیٰ حضرت کی ٹرین، نام کی ٹرین پہنچاتی ہے. کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت سے محبت کرو گے، اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہو گے تو تمہارے اندر جذبہ ایمانی بھی ہوگا، ولیوں سے محبت کرنے کا جذبہ بھی ہوگا، اور مصطفیٰ کریم کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ بھی ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو صحابہ سے بھی محبت کرو، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرو، چونکہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ محبت ہو تو اچھی بات ہے، محبت ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ساری زندگی دن کو روزہ رکھے، رات کو نفل نماز پوری رات پڑھتا رہے، اسی انداز میں ساری زندگی گزارنے کے بعد ایک دن وہ ہے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر سجدے کی حالت میں اس کو موت آ جائے اور نبی کے گھر والوں کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو میرے نبی فرماتے سیدھا جہنم میں جائے. میرے نبی فرماتے ہیں
میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ جو کشتی نوح میں سوار ہوا تھا وہ طوفان نوح میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آج چاہے جو جیسا بھی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، خطا کار ہو، سچے دل سے توبہ کر کے اہل بیت کا دامن تھام لے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا اور میدان محشر میں حسنین کریمین کے صدقے میں جنت کا پروانہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً نماز سپیریئر ہے، یقیناً روزہ افضل عبادت ہے، حج و زکوٰۃ سب کچھ یہ ارکان اسلام، بنا ان کے بندہ پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن اللہ کی پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے ذریعہ کس چیز کو بنائیں گے؟ ادھر دیکھیں، ادھر میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، کتنی نمازیں تھی آپ کے پاس، کتنے روزے تھے آپ کے پاس، کتنے حج تھے آپ کے پاس، آپ سید المفسرین ہیں۔ قسم خدا کی نہ جانے کتنی جنگوں میں آپ نے شرکت کی، نہ جانے کتنے تیر کھائے اسلام کی خاطر، نہ جانے کتنے نیزے برداشت کیے، نہ جانے کتنے حملے برداشت کیے، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس کا جب وقت وصال قریب آیا، ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار میں جانتا ہوں میری دھڑکنیں رکنے والی ہیں، پروردگار میں جانتا ہوں میری سانسیں رکنے والی ہیں، پروردگار میں جانتا ہوں میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن پروردگار میں تیرے قریب آ رہا ہوں، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اہل بیت کی محبت دل میں بسا کر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرو، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو، اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کریم کے اخراجات بہت ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا گیا کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے نبی کے اخراجات بہت ہیں، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے، میرے نبی سب کی مشکلیں سنتے ہیں اور پھر حل فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ چلو ماہانہ کچھ پیسہ، کچھ روپیہ، کچھ درہم آقا کریم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا جائے تاکہ آقا کریم کو اخراجات میں مشکل نہ آئے۔ جانتے ہو اس کام کے لیے صحابہ کرام نے حضرت عباس کو منتخب فرمایا اور عرض کیا آپ چچا ہیں، آپ ہی ہمت کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر یہ مال دے دیجئے، یہ پیسہ دے دیجئے۔ حضرت عباس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہمیں طرز زندگی ملا، آپ کے صدقے میں ہمیں طرز بندگی ملا، آپ کے صدقے میں ہمیں خدا کی پہچان ہوئی، جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے میں ہم آپ کو بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ پیسے خرچ رکھ دیا کریں، کچھ پیسے آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیا کریں تاکہ آپ کو اخراجات پورا کرنے میں مشکل نہ آئے۔ اللہ اکبر! ادھر جیسے ہی یہ بات کہی ہے ادھر سید الملائکہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے نبی فرماتے ہیں سنو میں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اپنی قرابت کی، اپنے گھر والوں کی محبت میں۔ میرے نبی نے ہم سے اور آپ سے بدلے میں کچھ نہیں چاہا، اور ہم دے بھی کیا سکتے ہیں، وہ تو جانے کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو کچھ ملا ان کے صدقے میں میدان محشر جنت کا پروانہ ملے گا، تب بھی حسنین کے نانا گزرتے ہیں۔
بس میرے نبی نے ہم سے اور آپ سے مانگا تو اپنی قرابت کی محبت مانگی، اپنے گھر والوں کی محبت مانگی، مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والوں، آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، زندگی چاہے جس موڑ پر بھی پہنچے، عمر چاہے جیسی ہو، جتنے حالات آپ کے سامنے پیچیدہ آئے، سچویشن جیسی ہو، ہمیشہ نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرنا، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا، اور اللہ کے نیک بندوں سے ہمیشہ جڑ کے رہنا۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور میدان محشر میں انشاءاللہ کامیابی کا صحرا تمہارے سروں پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس گفتگو کو قبول فرمائے، بولنے میں جو بھی خطا ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔